اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 15، فصل 3، مجوس۔ ان دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ جن دوسری قوموں کے پاس کتابیں بھیجی گئی تھیں، انہوں نے چونکہ اپنی کتابوں کو بالکل گم یا مسخ کر دیا اور ان کے اعتقاد و عمل میں کوئی چیز بھی تعلیمات انبیاء پر باقی نہیں رہی، اس لیے ان پر لفظ اہل کتاب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوسیوں کو اہل کتاب قرار نہیں دیا، حالانکہ وہ زردشت کو مانتے ہیں جس پر نبی ہونے کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ حجر کے مجوسیوں سے جب معاملہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا سا معاملہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ پھر جو نامہ مبارک آپ نے مجوس حجر کو لکھا تھا اس میں صراحت کے ساتھ فرما دیا تھا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں، اور تم پر وہی واجبات ہوں گے جو ہم پر ہیں، اور جو لوگ تم میں سے انکار کریں گے ان پر جزیہ عائد کر دیا جائے گا، مگر نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے گا اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے گا۔ ایران کے آتش پرست جو روشنی و تاریکی کے دو خدا مانتے تھے اور اپنے آپ کو زردشت کا پیرو کہتے تھے، ان کے مذہب و اخلاق کو مزدک کی گمراہیوں نے بری طرح مسخ کر کے رکھ دیا تھا، حتیٰ کہ سگی بہن سے نکاح تک ان میں رواج پا گیا تھا۔ عرب آتش پرستوں کے متعلق محمود شکری آلوسی نے لکھا ہے، ایسے لوگ عربوں میں متفرق تھے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب ایرانیوں اور مجوسیوں کے ذریعے ان میں سرایت کر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ آگ کی پرستش دنیا میں قابیل کے عہد سے چلی آ رہی ہے۔ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آتش کدہ بنایا اور اس کی عبادت کی، پھر یہ مذہب مجوسیوں میں سرایت کر گیا اور انہوں نے آگ کے بہت سے گھر بنائے اور اس کے لیے وقف اور محافظ اور دربان مقرر کی۔ وہ اسے ایک لحظہ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ فریدوں نے ایک آتش کدہ طوس میں تعمیر کرایا اور ایک بخارا میں، بہمن نے سجستان میں ایک آتش کدہ تعمیر کیا، ابو قدادہ نے ایک آتش کدہ بخارا کی جانب تعمیر کیا۔ آتش پرستوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو آگ میں کسی نفس کے ڈالنے اور آگ سے بدن کے جلنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ آتش پرستوں کا ایک فرقہ اور ہے جو اس کی پوجا کرنے میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ پر قربان کر دیتے ہیں۔ آتش پرستوں میں سے بعض لوگ زاہد اور عابد ہیں جو آگ کے گرد روزہ رکھ کر بیٹھتے ہیں اور چلے کاٹتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے اخلاق مثلاً صدق، وفا، امانت داری، پارسائی، عفت اور عدل کی ترغیب دیتے ہیں۔ ابن قتیبہ کتاب المعارف میں کہتا ہے، مجوسیت کا رواج بنی تمیم میں تھا۔ زرارہ بن ادس التمیمی اور اس کا بیٹا حاجب بن زرارہ انہی میں سے تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی مگر بعد میں نادم ہوا۔ انہی میں سے ایک ارقہ بن حابس تھا، یہ بعد میں اسلام لائے اور صحابہ میں شمار ہے۔ وکیع بن حسان کا دادا ابو الاسود بھی مجوسی تھا۔ اقتباسات از اردو ترجمہ بلوغ الادب جلد 3 صفحہ 138 تا 141۔ حاشیہ از مرتبین، ہمارا خیال ہے کہ مجوسیت کے مختلف اجزاء اور مختلف شکلیں عربوں کے ہاں پہنچیں۔ عربوں میں زردشتی گروہ کے دو خداؤں اور عقیدہ نور و ظلمت کے پائے جانے کے متعلق محمود شکری آلوسی نے ایک فصل لکھی ہے جس کا عنوان ہے ثنویہ کے عقائد کا بیان۔ اس کے اقتباسات درج ذیل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ بنانے والے دو ہیں، خیر کا بنانے والا نور ہے اور شر کا ظلمت، اور یہ دونوں قدیم، ازلی اور ابدی ہیں، قوی ہیں، حساس ہیں، ادراک کے مالک ہیں، سمیع ہیں اور بصیر ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں حق سبحانہ مدت تک تنہا رہنے سے اداس ہو گیا، لہذا اس کے دل میں برا خیال آیا، العیاذ باللہ، اور یہ خیال جسمیت اختیار کر کے تاریکی بن گیا۔ پھر اس سے ابلیس پیدا ہوا۔ اقتباسات از اردو ترجمہ بلوغ الادب جلد 3 صفحہ 130 131۔ صاحب بلوغ الادب نے زندیق کے نام سے ایک اور مذہبی گروہ کا ذکر الگ کیا ہے، مگر فی الحقیقت وہ بھی مجوسیت سے الگ کوئی چیز نہیں، اور اس کا سرچشمہ بھی ایران ہی تھا، جیسا کہ خود ذیل کے اقتباس سے واضح ہے۔ ابن قتیبہ کتاب المعارف میں عہد جاہلیت کے مذاہب اہل عرب سے بحث کرتے ہوئے کہتا ہے، زندیقی مذہب قریش میں پایا جاتا تھا، انہوں نے اسے ہیرا سے لیا تھا۔ القاموس میں ہے الزندیق کسرہ کے ساتھ۔ یہ دو خداؤں کے ماننے والوں میں سے ہیں، یا وہ لوگ جو نور اور ظلمت کے قائل ہیں، یا وہ جو آخرت اور ربوبیت پر ایمان نہیں رکھتے، یا وہ جو درپردہ کافر ہوں اور بظاہر مومن، یا یہ لفظ زن دین یعنی عورت کا دین سے معرب ہے۔ غالباً یہ قیاس عورت کے متعلق مشہور مزدکی فلسفے کی بنا پر کیا گیا ہو۔ اس کے صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ زنداس اس کتاب کا نام ہے جسے مزدک نے پیش کیا تھا، اور وہ ثنویہ فرقوں میں سے مزدکیہ فرقے کا رئیس تھا۔ اردو ترجمہ بلوغ الادب جلد 3 صفحہ 129۔